الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين معصومین. سب مل کے دعائے سرکار امام زمانہ. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم ہم سب کی عبادتیں اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے، اور جس مقصد کی وجہ سے یہاں جمع ہوئے ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرما دے. اگر پھر بھی زحمت نہ ہو ذرا مل کر سمٹ کر بیٹھ جائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آل محمد وعجل فرجہم. کیونکہ اکثر لوگ نہیں جانتے کہ جس طرح نماز جماعت میں پہلی صف میں بیٹھنے کا اپنا ثواب ہے، دوسری صف میں بیٹھنے کا اپنا ثواب ہے، لیکن جو پہلی صف میں آتا ہے اس کا ثواب سب سے زیادہ ہوتا ہے. یعنی یہ نشانی ہے کہ وہ خیر کے کم میں پیش ہے، وہ خیر کے کام میں آگے آگے رہنا چاہتا ہے. تو جب بھی امام حسین کی مجلس میں بھی آئیں، یہ بھی ایک طرح کی نماز ہے، یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہے. تو کوشش کیا کریں
کہ مل کر سمٹ کر بیٹھیں، کیونکہ اس کے روحانی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ بار دیگر صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ وعجل فرجوں، معرفت امام اور ہماری زندگی کے عنوان سے آج دوسرا مرحلہ گفتگو ہے کہ ارشاد ہوا بقیت اللہ خیر لکم من کنتم مؤمنین، وجود امام تمہارے لیے باعث خیر و برکت ہے اگر تم مومن بن جاؤ۔ تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ آج ہماری زندگیوں میں خیر و برکت کیوں نہیں؟ آج ہماری زندگیوں میں پریشانیاں کیوں ہیں؟ آج ہماری زندگیوں میں وہ سکون اور وہ اطمینان کیوں نہیں جو اہل بیت کے ماننے والوں کی زندگیوں میں تھا، کہ اگر میثم تمار کو سولی پر لٹکایا گیا لیکن پھر بھی اعتماد ہے، اعتبار ہے، اطمینان ہے، بازو کاٹ دیے جاتے ہیں لیکن پھر بھی اطمینان ہے، پاؤں پر کیلیں ٹھوک دی جاتی ہیں لیکن پھر بھی اطمینان ہے، منہ سے زبان کو نکال کر کاٹ دیا جاتا ہے لیکن پھر بھی اطمینان ہے۔ یہ کیسا اطمینان ہے؟ یہ کیسے ملے گا؟ تو مولا فرماتے ہیں یہ تب ملے گا جب تو اپنی روحانیت کو پروان چڑھائے گا، جب تمہاری روحانیت بڑھنے لگے گی۔ کہ مولا روحانیت کیسے بڑھے گی؟ تو امام نے فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن، جب تک تمہاری عقل مضبوط نہیں ہوتی۔ آج ہمارے معیار الگ ہو گئے کہ ہم کہتے ہیں قبلہ عزت دار کون ہے، عزیز کون ہے؟ تو معاشرے میں عزت دار اسے سمجھا جاتا ہے جو اچھے کپڑے پہنتا ہے، عزت دار اسے سمجھا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں آئی فون کا موبائل ہو۔ کہ ہمیں بعض اوقات مومنین کہتے ہیں قبلہ اچھی گاڑی رکھ لیجئے، 2 گارڈ رکھ لیجئے کہ 4 لوگ آگے ہوں گے 4 لوگ پیچھے ہوں گے تو معاشرے میں ان لوگوں کی عزت ہوتی ہے۔ تو میں کہوں گا کیا کہنا امام زمانہ کے، نہ آج مولا کے گارڈ ہیں نہ مولا کے پاس گاڑی ہے۔ کبھی مومنین کو عرفات کے میدان میں نظر آتے ہیں، کبھی مومنین کو اربعین کی زیارت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اگر باعث عزت کوئی ہے، اگر معیار عزت خدا کے لیے کوئی ہے تو فرمایا وہ معیار تقوی ہے۔ یعنی ہماری زندگیوں کے معیار الگ، اہل بیت کی زندگیوں کے معیار الگ، بس ایک ہی معیار رہ گیا، صرف مجلس میں آنا، ماتم کرنا، عزاداری کرنا۔ مولا فرماتے نہیں، جب تک تمہارا مکمل طرز زندگی اہل بیت جیسا نہیں بن جاتا تب تک تو علی والا نہیں بن سکتا، جب تک تمہارے وجود میں روحانیت پروان نہیں چڑھتی، جب تک تمہارے وروج میں عروج روحانیت نہیں آتا تب تک تم امام زمانہ کی زیارت بھی نہیں کر سکتے، معرفت امام وجود میں نہیں آ سکتی۔ ہم شکل کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں، ہم لباس کو دیکھ کر معیار کا اندازہ لگاتے ہیں، ہم پہننے سے کسی کا گھر دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں، لیکن یہ مقام تعجب ہے جب رسول خدا کی زندگی کو اسٹڈی کیا گیا۔ جس طرح ہمارے شہروں میں کوئی شہر کا حصہ بالائی حصہ ہوتا ہے، کوئی نیچے والا حصہ ہوتا ہے، ہم نے شہر میں بھی تقسیم کر دی، یہ شہر کا حصہ امیروں کے رہنے کا حصہ ہے، اس شہر کے حصے میں غریب رہا کرتے ہیں۔ یہی تقسیم پوری دنیا میں ہو گئی کہ بھائی یہ امیروں کا علاقہ ہے، یہ غریبوں کا علاقہ ہے، لیکن کہتے ہیں مدینے میں بھی یہی صورتحال تھی، مکے میں بھی یہی صورتحال تھی۔ کچھ ایسا علاقہ تھا جہاں پہ امیر رہا کرتے تھے، جہاں پر راتوں کو شراب نوشی ہوتی تھی، جہاں پر راتوں کو غنم ہوتا تھا، جہاں پر راتوں کو موسیقی ہوتی تھی، محفلیں لگتی تھی۔ فرمایا نبی نے اپنی 40 سال عمر کے حصے میں کبھی بھی نبی اس حصے کے مکے میں نہیں گئے کہ جہاں پر امیر رہا کرتے تھے، جہاں پر شراب پی جاتی تھی، یعنی میرے نبی وہاں سے گزرے بھی نہیں۔ پوری زندگی میرے نبی اگر رہے تو غریبوں کے ساتھ رہے۔ اگر مولا علی کی زندگی کو اسٹڈی کریں گے تو علی رات کے اندھیروں میں اس فقیر کے ساتھ بیٹھا کرتے ہیں، وہ فقیر جس کا کبھی سر دباتے ہیں، جس کے کبھی پاؤں دباتے ہیں، کبھی اپنے ہاتھوں سے اسے لقمہ کھلاتے ہیں، اور وہ پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ مولا فرماتے ہیں میں تمہارا دوست ہوں، تو میرا دوست ہے۔ یعنی علی اگر کسی کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں جس کے دل میں مال دنیا کی محبت نہیں۔ فقیر ہے اگر محبت ہے تو پروردگار عالم کی محبت ہے۔ یہی بلال حبشی رنگ کالا ہے، جب رسول خدا کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان عرب کے ساتھ بیٹھتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے اپنی مسجد کا گلدستہ اسے بنایا جو رنگ کا کالا ہے، جس کے بدن سے بدبو آتی ہے۔ یہاں تک کہ اعتراض کیا یا رسول اللہ اسے تو اذان بھی کہنا نہیں آتی، یہ کہنا اشہد چاہتا ہے، کہتا اشہد ہے، یہ تو سین بھی صحیح سے نہیں کہہ سکتا۔ ایک مرتبہ نبی نے فرمایا کہ سین و بلال عندنا شین، بلال کا سین ہمارے لیے شین ہے۔ اللہ صلی اللہ۔ یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں مقام عبادت اور مقام عروج روحانیت تھا۔
بلال کے اندر تقوی پروردگار عالم تھی. فرمایا اہل بیت تقوی کو دیکھتے ہیں, لباس کو نہیں دیکھتے, شکل و صورت کو نہیں دیکھتے, تمہارے قلوب کو دیکھتے ہیں, آئینہ دل میں دیکھتے ہیں اس کے اندر کتنا ایمان ہے, اس نے اپنی زندگی کو کتنا اہل بیت کے لائف سٹائل سے ملایا یا صرف اپنے طرز زندگی سے جی رہا ہے. یہی میثم تمار کی مثال لیجئے کہ میثم روحانیت کے اعلیٰ مقام پہ تھے کہ امام نے فرمایا میثم تمہارے ہاتھوں پر کیلیں لگا دی جائیں گی, تمہارے پاؤں پر کیلیں لگا دی جائیں گی. میثم ایک مقام آئے گا جب تمہاری زبان کو بھی کاٹ دیا جائے گا. لیکن یہ امام علی کا رف دیکھیے, امام نے فرمایا میثم جب حجاج تجھے کہے گا کہ تو میری توہین کر, میثم میں علی اجازت دیتا ہوں تو میری توہین کر دینا, میں پھر بھی قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروں گا. کا مولا یہ ہو نہیں سکتا کہ میثم آپ کی توہین کریں. جس طرح آپ نے بتایا اگر اللہ مجھے 1000 مرتبہ زندگی دے اور 1000 مرتبہ اس سے زیادہ اور بدتر طریقے سے میثم کو مارا جائے یا شہید کیا جائے, مولا پھر بھی آپ کی جان, اپنی جان آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اور فرمایا جب وہ مقام آیا اس ملعون نے کہا میثم علی کو برا بلا کہو. میثم نے کہا میری جان میرے مولا پہ قربان, یہ زبان کبھی علی کی مخالفت میں کچھ بول نہیں سکتی. اس ملعون نے کہا میثم کو درخت کے ساتھ لٹکایا جائے, میثم کی ہاتھ میں کیل لگائی جائے, پاؤں میں کیلیں لگائی جائیں. فرمایا میثم لٹکا رہا. ایک مرتبہ میثم نے کہا تو مجھے سزا کیا دے گا؟ ان تمام سزاؤں کا میرے آقا نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا. تو یہ ملعون کہتا ہے بتا تیرے مولا نے کیا کیا بتایا؟ کہ مولا نے بتایا تو میرے ہاتھوں پہ کیل لگائے گا, تو مجھے گستاخی کرنے کے لیے کہے گا, تو میری زبان کو کاٹے گا. یہ ملعون کہتا ہے میں تمہارے مولا کو الیاذ باللہ جھوٹا ثابت کروں گا, میں تمہاری زبان کو نہیں کاٹوں گا. کہ ایک مرتبہ میثم کو اسے لٹکایا جائے. فرمایا 3 دن تک میثم لٹکا رہا. ایک مرتبہ میثم نے آواز دی اے کوفے والو آ جاؤ, میثم تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہے, تجھے کچھ بتانا چاہتا ہے. کہ ایک مرتبہ میثم نے میرے آقا کے فضائل کو پڑھنا شروع کر دیا کہ میرا مولا وہ ہے جو قبلوں کو سجدہ کرتا ہے, میرا مولا وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, جس نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. فرمایا حسنین جوانان جنت کا بابا ہے تو میرا مولا ہے, سید کائنات سیدہ کا کوئی شوہر ہے تو میرا مولا ہے, نبی کا اگر کوئی داماد ہے تو میرا مولا ہے, فاتح خیبر و خندق ہے تو میرا مولا ہے. کہ اس نے فضائل کو پڑھنا شروع کیا. ایک مرتبہ حجاج کو پتا چلا کہ جہاں میثم لٹکا ہوا ہے وہاں پر لوگوں کا ہجوم ہو گیا. کہ یہ ہجوم کیسا ہے؟ کہ میثم نے علی کے فضائل کو پڑھنا شروع کر دیا ہے. کہ ارے علی کے فضائل پڑھنا تو منع ہے, جلدی جاؤ میثم کی زبان کو کاٹو. پر میں ایک مرتبہ زبان کو نکالا گیا, یہاں پہ زبان کو کاٹنا چاہا. میثم نے کہا اپنے حاکم کو بتا دینا کہ میرا مولا سچا ہے تو جھوٹا ہے. میرے مولا نے سچ بولا تھا کہ میثم تمہاری زبان کاٹی جائے گی, تو نے جھوٹ بولا کہ تو نے وعدہ کیا کہ زبان کو نہیں کاٹے گا لیکن تو دوبارہ زبان کو کاٹ رہا ہے. یہ وہ ہے جو مقام روحانیت پر پہنچا ہے, یہ وہ ہے جو مقام عروج پر پہنچا ہے. یہی میثم تمار جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں, فرمایا ایک مرتبہ اللہ اکبر کی آواز کو بلند کرتے ہیں. لوگوں نے پوچھا میثم کیا ہوا؟ کہ حاکم شام ابھی واصل جہنم ہوا. تو لوگوں نے کہا میثم تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ جب شام پہنچے تو معلوم کرنا. ایک مرتبہ کشتی شام میں پہنچتی ہے, ان لوگوں نے معلوم کیا کہاں پتا چلا واقعا حاکم شام واصل جہنم ہو گیا. تو انہوں نے جب وقت اور ٹائم کا معلوم کیا کہ کس وقت مرا, تو فرمایا بالکل اسی وقت مرا جب میثم نے اللہ اکبر کی آواز کو بلند کیا تھا. یہی حبیب ابن مظاہر ایک مرتبہ میثم تمار اور حبیب آپس میں باتیں کر رہے ہیں. حبیب نے کہا میثم تجھے اسی درخت کے ساتھ لٹکایا جائے گا, تمہاری زبان کو کاٹا جائے گا, محبت علی کے جرم میں میثم تجھے شہید کیا جائے گا. ایک تیسرا شخص کھڑا ہے کہ میں پریشان تھا, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, تجھے مارا جائے گا, کیوں مارا جائے گا؟ ایک مرتبہ اس نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے, جو ولایت کے صدقے میں ہمیں ملا ہے وہ تمہیں نہیں ملا. ایک مرتبہ میثم تمار نے کہا حبیب اگر مجھے علی کی محبت میں مارا جائے گا تو تجھے حسین ابن علی کی محبت میں کربلا میں شہید کیا جائے گا, تمہارے سر کو کاٹا جائے گا اور اسی گلی سے تمہارا سر گزرے گا. یہ تیسرا شخص کہتا ہے میں ان کی باتوں کو سن کے بڑے تعجب میں تھا, ارے ان کو پتا ہے تو کیسے ہے, لیکن مجھے یقین تب آیا جب وہ وقت آیا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میثم کی زبان کو کاٹا گیا, علی کی محبت کی جرم میں شہید کیا گیا. لیکن وہ وقت بھی میں نے دیکھا جب کوفے کی گلیوں میں جناب حبیب ابن مظاہر کا سر لایا گیا. میں نے اس وقت کہا واقعا یہ بندگان خدا تھے,
یہ علم کہاں سے ملا؟ یہ روحانی طاقت کہاں سے ملی؟ فرمایا جو ولایت علی ابن ابی طالب کے دروازے میں آ جاتا ہے، جو علوم اہل بیت سے استفادہ کرتا ہے، اہل بیت علیہم السلام ان تمام تر طاقتوں سے ان کو نوازتے ہیں۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی دنیاوی طاقتوں کو تو پاورفل کیا۔ آج اتنا تو ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں پی ایچ ڈی ہوں، میں انجینئر ہوں، میں نے اتنا دنیا میں پڑھا لکھا، میں فلاں عہدے پر فائز ہوں، لیکن مولا فرماتے ہیں یہ دنیاوی عہدے اپنی جگہ، تم نے ترقی کی، اپنے لیے ترقی کی، اپنے اولاد کے لیے اچھا گھر بنایا، اپنے لیے اچھی گاڑی لی، اپنے اسباب زندگی کو تم نے فراہم کیا، لیکن یہ بتا تم نے اپنے روحانی مقام کو کتنا بلند کیا؟ آج تمہاری روحانیت کس لیول پر ہے؟ آج تمہارا اسپریچول پاور کس لیول پر ہے؟ جو مقصد اہل بیت تھا کہ وہ اس تو اتمم مکارم الاخلاق، نبی فرماتے میں آیا ہی اسی لیے تاکہ تمہارے اخلاق کو عروج پر پہنچا دوں، تمہارے معیار اخلاق، تمہارا کردار کا معیار اتنا بلند ہو کہ فرمایا تو محسوس کر، لیکن یہ کھانا پینا، یہ چلنا پھرنا، یہ سونا اٹھنا، یہ ازداد اولاد، یہ تمام تر صفات تو اللہ نے حیوانات میں بھی رکھی ہیں، لیکن مقام انسان کیا ہے؟ مقام انسان و انسانیت یہ ہے کہ انسان اپنا روحانی مقام بلند کرے، کہ اگر یہاں سے سلام کرے اور کہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، اس کے کان یہ سننے کی طاقت رکھیں کہ مولا اسے جواب دے۔ کم از کم 60-70 سال کی زندگی میں ایک مرتبہ اپنے مولا کی زیارت کر پائے، کم از کم 60-70 سال کی زندگی میں ایک روحانی اشارہ دیکھ پائے، وہی اشارے جو میسم کو ہوتے تھے، وہی جو حبیب ابن مظاہر کو ہوتے تھے، وہی جو آیت اللہ بہجت کو ہوتے تھے، وہی جو آغا مشکینی کو ہوتے تھے، وہی جو آغا مرعشی نجفی کو ہوتے تھے۔ یہ بھی آپ کی طرح میری طرح جیتے جاتے انسان تھے، لیکن انہوں نے اپنے روحانیت کے پاور کو بڑھایا، انہوں نے اپنی روحانیت کو بڑھایا۔ کہ مولا یہ روحانیت کیسے بڑھے گی؟ پہلی بات امام نے فرمایا العقل معبد الرحمن، اپنی عقلوں کو بلند کرو۔ آج کل کے معاشرے میں جوانوں کو چاہیے اپنی عقلوں سے سوچیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ تفکر الساعہ افضل من 70 سنہ عبادہ، 1 گھنٹے کا سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، کیونکہ اس سوچ کے ذریعے تو خدا تک پہنچ سکتا ہے، اس سوچ کے ذریعے تو ولایت تک پہنچ سکتا ہے۔ آج شیعت کے تمام تر اختلافات کو اگر جمع کیا جائے ایک کتاب میں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عقل و عقلانیت سے دور ہو گئے۔ اگر عقل و عقلانیت ہمارے مذہب میں آ جائے، ہم یہ سوچیں کہ ہمیں علم کہاں سے لینا ہے، ہم یہ سوچیں یہ تمام تر دلائل مذہبی اور تمام تر دلائل عقلیہ جو ہیں یہ کیسی ہیں، یہ عقل کے ذریعے سے حل ہوتی ہیں۔ مین ترین پوائنٹ ہمارے اصول دین ہے کہ مولا فرماتے جو انسان نماز سے دور ہے، جو عبادت سے دور ہے، جو ذکر خدا سے دور ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی توحید سب سے زیادہ کمزور ہے۔ فرمایا اگر توحید مضبوط ہو جائے تو انسان خدا کی عبادت کرنے لگے، اگر توحید مضبوط ہو جائے انسان تسبیح پروردگار عالم کرنے لگے۔ اہل بیت نے فرمایا ہم خدا کے اتنے قریب اس لیے تھے کیونکہ ہماری توحید مضبوط تھی۔ تم نے اللہ کو مانا صرف سنی ہوئی باتوں سے، کہ آج اگر پوچھا جائے کہ خدا ہے تو کیوں ہے، اس کے وجود پر چند دلائل دیجئے، شاید نوجوان 4 دلائل دے سکیں، شاید کوئی بچہ دلائل نہ دے سکے۔ جب بچہ باپ سے پوچھتا ہے بابا خدا ہے تو کیسے ہے، اس باپ کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ فرمایا اسٹڈی کرو، سوچو اور سمجھو، اپنے رب تک پہنچ سکتے ہو۔ اگر توحید مضبوط ہوگی تو نبوت مضبوط ہوگی۔ اسی لیے امام سے پوچھا کہ مولا اگر قیامت کے دن خدا نے سوال کیا کہ تم نے مجھے کیوں مانا، اور اگر آپ نے جواب یہ دیا کہ پروردگارا میں نے باپ کے کہنے پہ تمہارا کلمہ پڑھا، میں نے مولوی کے کہنے پر آپ کا کلمہ پڑھا، تو اللہ کی آواز آئے گی یہ دلیل قابل قبول نہیں، اگر میں تمہاری یہ دلیل مان لوں تو اس بت پرست کی دلیل بھی بڑی مضبوط دلیل ہے کہ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے بتوں کو سجدہ کیوں کیا، وہ کہتا ہے کیونکہ میرے آبا و اجداد نے کہا، میرے محلے والے نے کہا، میرے رشتہ داروں نے کہا، جس ماحول میں پلا اسی ماحول میں بڑا ہوا۔ مولا فرماتے مومن مچھر کی طرح نہیں ہوتا، جہاں کی ہوا چلی وہاں پہ چلا جائے، مومن مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، اس کے عقائد مضبوط ہوتے ہیں، یہ اپنے اصولوں کا کبھی سودا نہیں کرتا، اس کا سر کٹ جاتا ہے لیکن اپنے اصولوں سے نہیں ہٹتا، اس کی جان چلی جاتی ہے لیکن اپنے اصولوں سے نہیں ہٹتا۔ تو پہلے معیار توحید ہے، اب اللہ کی آواز آتی ہے، اللہ خدا کو انسانوں کو چیلنج دیتا ہے کہ انسان تو کبھی متکبر بن جاتا ہے۔ کل میں نے تکبر پہ بات کی، عزت پہ بات کی کہ متکبر بس اللہ ہے، عزیز بس اللہ ہے، ہم نہ متکبر بن سکتے ہیں نہ عزیز بن سکتے ہیں۔ بندہ رب کے سامنے ذلیل تو ہو سکتا ہے، عزیز نہیں ہو سکتا۔ فرمایا تمہاری عزت اسی میں ہے کہ تو خود کو رب کے سامنے ذلیل سمجھے۔ اب اللہ کی آواز آتی ہے انسان متکبر، تو نے خود کو خالق سمجھا، تو نے جہاز بنائے تو نے خود کو خالق سمجھا، تو نے گاڑیاں بنائی تو نے خود کو خالق سمجھا، تو نے موبائل بنائے تو نے خود کو خالق سمجھا۔ لیکن اللہ چیلنج دیتا ہے، جب انسان کی کمزوری خدا بیان کرتا ہے تو انسان کی کمزوری کی نفس پر خدا ہاتھ رکھتا ہے۔ سورہ حج میں فرمایا انسان تو مغرور بن گیا کہ تو نے چاند پہ سفر کیا۔ آج انسان میں غرور آ گیا، کہتا میں خود خالق ہوں، میں چاند پہ چلا گیا، میں نے اتنی چیزیں بنائی، لیکن یہ شے یاد رکھی کہ اہل بیت فرماتے تو جتنی چیزیں بنائے گا وہ چاہتا قیامت تو بناتا رہے، لیکن تیرا کمال یہ ہے کہ تو جو بھی چیز بناتا ہے کسی شے سے بناتا ہے۔
یعنی اگر آپ نے جہاز بنایا تو کس سے بنایا؟ لوہے سے بنایا. گاڑی بنائی لوہے سے بنائی. شیشہ بنایا مٹیریل جو دنیا سے نکلا, زمین سے نکلا, اس سے بنایا. کپڑے بنائے کپاس سے بنے. یعنی تو جو بھی چیز تو بناتا ہے کسی شے سے بناتا ہے, لیکن تیرا رب وہ ہے جو لا شے سے شے بناتا ہے. کچھ بھی نہیں تھا, اس نے کچھ بنا دیا. کن کہا فیکون ہو گیا. تیرے رب کا کمال ہے. اب وہی خدا چیلنج کرتا ہے, اے انسان غافل, اے انسان متکبر, تو تکبر میں آ گئے کہ تو نے کچھ بنایا. کہ میں اللہ تمہیں چیلنج کرتا ہوں, تم میری مکھی جیسی ایک مکھی بنا کر دکھا. یہ مکھی کتنی چھوٹی ہے, کل میں نے عرض کیا نا, تو میری مکھی جیسی ایک مکھی بنا کر دکھا. یہاں تک کہ خدا نے چیلنج کیا کہ مکھی تو اپنی جگہ, اگر تجھ میں طاقت ہے, اگر تجھ میں دم ہے, تو فرمایا جب تو سفرے پہ بیٹھتا ہے یہ مکھی تمہارے کھانے سے ایک ذرہ منہ میں لیتی ہے اور چلی جاتی ہے. اگر طاقت ہے اسے روک کر اس کے منہ سے یہ ذرہ نکال. فرمایا جب تو کمزوری پہ آ جائے تو ایک مکھی کو نہیں پکڑ سکتا, لیکن جب میں تجھے عزت دیتا ہوں, جب روحانی مقامات عطا کرتا ہوں, تو میرے ملائکوں سے بھی زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے. اگر انسان عقل و عقلانیت کو استعمال کرے, اگر اپنی روحانیت کو استعمال کرے, تو اتنے اعلیٰ ترین منازل پر فائز ہو سکتا ہے جس کا تصور یہ نہیں کر سکتا. اسی لیے ارشاد ہوا کہ شکر کر اس رب کا جس نے تجھے ہدایت دی. کہ مولا فرماتے اللہ نے ہر شے کی ضرورت کو پیدا کیا. الذی خلق فسوا, جس نے تجھے خلق کیا پھر تمہارا تسویہ کیا. جس شے کی تمہیں ضرورت تھی اس نے اس ضرورت کو پیدا کر دیا. کہ مولا مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا مچھلی جب پیدا ہوتی ہے اسے تیرنا کون سکھاتا ہے؟ یہ تیرا رب ہے جس نے اسے سکھا دیا. فرمایا بچہ جب ماں کی کوکھ سے نکلتا ہے یہ بچہ روتا ہے, اس بچے کو رونا کس نے سکھایا؟ یہ تیرا رب ہے جو اسے رونا سکھا رہا ہے. فرمایا جب سورج کی کرنیں پتھر پر پڑتی ہیں, ہر پتھر ہیرا نہیں بنتا. اس ہیرا جو بنتا ہے وہ سورج کی کچھ کرنیں لیتا ہے اور ہیرا بنتا ہے. فرمایا اس ہیرے کو کس نے بتایا مجھے سورج کی کون سی کرن لینی ہے کون سی نہیں لینی؟ یہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ تیرا رب ہے. میں نے ہر شے میں ہدایت دی. اس کے بعد اللہ کہتا ہے میں نے ہر شے کی ضرورت کو بھی پیدا کیا. تیرے دنیا میں آنے سے پہلے فرمایا کھانے سے پہلے تجھے گلا دیا, بولنے سے پہلے تجھے زبان دی, دنیا میں آنے سے پہلے تمہاری ماں کو دودھ عطا کر دیا. یہ ضرورت کی اشیاء کو پیدا کر رہا ہوں. ہر شے کی ضرورت کو میں نے دنیا میں پیدا کر دیا. جس جس شے کی ضرورت تھی میں نے تجھے دے دی. اللہ کہتا ہے ہر شے کی ضرورت کو پیدا کیا. اب مولا فرماتے ہیں ذرا اللہ کی مخلوق میں سوچو, خدا ان مخلوقات کی مختلف طریقوں سے ہدایت کرتا ہے. امام فرماتے ہیں 3 طرح کی ہدایتیں ہیں. اگر تو سوچے, اگر تو غور کرے, اگر تو فکر کر اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے کہ پہلی ہدایت فطری ہے. خدا نے ہر شے کی فطرت میں ایک ہدایت رکھی. یہی بچے کا رونا, یہی بچے کا بلپنا, یہی مچھلی کا تیرنا, یہی پرندوں کا اڑنا کون ہے سکھانے والا؟ یہ حیوانات کسی مدرسے میں تو نہیں سیکھتے, یہ حیوانات کسی اسکول میں تو نہیں پڑھتے. اگر آپ چیٹیوں کا نظام ہستی دیکھیں یہ کس طرح گھر بناتی ہیں, آپ شہد کی مکھی کو دیکھیں یہ کس طرح رس نکالتی ہے, کس طرح اپنا چھتا بناتی ہے, یہ سکھانے والا کون ہے؟ یہ تیرا پروردگار عالم ہے جو ان کو ہدایت دے رہا ہے, رہنے سہنے کا طریقہ بتا رہا ہے. جس نے تجھے بھی رہنے سہنے کا طریقہ بتایا تو پہلی ہدایت فطری ہے جو تمہاری فطرت میں رکھ دی کہ تجھے کیسے رہنا ہے. اگر درد ہوتا ہے تو چیختا ہے, اگر تکلیف ہوتی ہے تو چیختا ہے. یہ چیخنا کس نے رکھا؟ یہ ابراز احساسات کس نے بتائے؟ تیرے پروردگار عالم نے بتائے. تو پہلی ہدایت فطری ہے. دوسری ہدایت حسی ہے کہ خدا نے تیرے اندر ایک احساس رکھا. میں نے شاید کل مثال دی تھی نا کہ یہ جو چوہا ہے یہ بلی کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے لیکن اونٹ سے نہیں ڈرتا, بھینس سے نہیں ڈرتا. اس چوہے کو کس نے بتایا کہ بلی تمہاری دشمن ہے, اونٹ تمہارا دوست ہے؟ فرمایا یہ بتانے والا تیرا رب ہے, یہ احساس اس میں ڈالنے والا تیرا رب ہے, یہ فارمولہ اس کے ذہن میں بتانے والا تیرا رب ہے. تو یہ جملہ کہنے دیجئے کہ چوہے کو پتا ہے میرا دوست کون ہے, دشمن کون ہے, لیکن آج کل کے مسلمان کو نہیں پتا کیونکہ یہ عقل سے عاری ہو گیا. اگر یہ اپنی عقلوں کو استعمال کرتا تو مسلمان سمجھ پاتا کہ دوست کون ہے, دشمن کون ہے. یہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ یہ تیرا رب ہے. ہرن شیر کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے, اس کو کس نے بتایا کہ شیر تمہارا دشمن ہے, ہاتھی تمہارا دوست ہے؟ فرمایا یہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ تمہارا رب ہے. تیسری ہدایت جو پروردگار عالم نے دی وہ ہے ہدایت موروثی. لیکن یہ ہدایت تیرے درمیان نہیں رکھی کیونکہ خدا نے تجھے صاحب عقل بنایا, اس کو صاحب عقل نہیں بنایا. وہ ہدایت موروثی میں لپٹا ہوا ہے کہ مولا یہ ہدایت کیسی ہے؟ تو امام فرماتے ہیں دیکھو جو حیوانات کروڑوں سال پہلے, مثال کے طور پہ چڑیا جو کروڑوں سال پہلے چھتا بناتی تھی, گھونسلہ بناتی تھی, آج بھی وہی گھونسلہ بناتی ہے. شہد کی مکھیاں
کروڑوں سال پہلے جو چھتا بناتی تھی آج بھی وہی چھتا بناتی ہیں. فرمایا کروڑوں سال پہلے جو حیوانات غاروں میں رہتے تھے آج بھی غاروں میں رہتے ہیں, جو جنگلوں میں رہتے تھے آج بھی جنگلوں میں رہتے ہیں, جو محلی حیوانات تھے جو گھروں میں رہتے تھے آج بھی وہ گھروں میں رہتے ہیں. تم نے حیوانات میں کوئی ترقی نہیں دیکھی ہوگی کہ وہ غاروں سے نکل کر شہر میں آ جائیں, شہروں سے نکل کر بلڈنگوں میں چلے جائیں. حیوانات میں کوئی ترقی نہیں, وہ موروثیت کو لیتے ہیں. جیسا ان کے آباء و اجداد نے کیا ویسا وہ آج کر رہے ہیں, لیکن خدا نے تمہارے اندر موروثیت نہیں رکھی. تیرے آباء و اجداد اگر غاروں میں رہتے تھے, تو جنگلوں میں آیا, جنگلوں کے بعد کچھ بستیوں میں آیا, بستیوں کے بعد شہروں میں آیا. تیرے آباء و اجداد جو کپڑے پہنتے تھے تو وہ کپڑے نہیں پہنتا. جو ان کے ہیئر کٹنگ کا اسٹائل تھا آج تمہارا وہ اسٹائل نہیں ہے. جو ان کے پہنے سہنے کا اسٹائل تھا وہ تمہارا اسٹائل نہیں ہے. وہ پہلے جو ان کی سواریاں تھیں, بھائی گھوڑوں پر, گدھوں پر, اونٹوں پہ سفر کرتے تھے, آج آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں, ہم جہازوں پہ سفر کرتے ہیں. اس کا مطلب ہم نے اپنے آباء و اجداد کی تقلید نہیں کی, ہم موروثیت میں نہیں گئے. تو مولا فرماتے ہیں جب تم نے آباء و اجداد کی تقلید کپڑوں میں نہیں کی, جب تم نے آباء و اجداد کی تقلید گھر کے بنانے میں نہیں کی, جب تم نے آباء و اجداد کی تقلید اپنے بالوں کے بنانے میں نہیں کی, تو فرمایا اپنے دین میں بھی اپنے آباء و اجداد کی تقلید نہ کرنا. تو یہ کیسا انسان ہوا جو آج کہتا ہے میرا باپ سنی تو میں سنی, میرا باپ شیعہ تو میں شیعہ, میرا باپ بریلوی تو میں بریلوی. فرمایا نہیں, یہ عقلانیت نہیں ہے. جب تو رہنے میں تقلید نہیں کرتا, جب تو ہیئر کٹنگ میں تقلید نہیں کرتا, تو اپنے دین میں تقلید کیسے کرتا ہے؟ تو فرمایا رب کو ماننا ہے تو عقل کے ذریعے سے مانو. اسی کائنات کو دیکھو, یہی شہد کی مثال, چھتے کا مثال میں کئی بار دے چکا کہ فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, تیرے رب نے اس شہد کی مکھی پر اپنی وحی نازل کی. یہ خدا کی ہدایت ہے, ڈائریکٹ ہدایت جو شہد کی مکھی کو کرتا ہے. اچھا اے خدا تم نے کیا ہدایت کی؟ کہ میں نے شہد کی مکھی کو کہا کہ یہ فَأْكُلِ الثَّمَرَاتِ, مختلف پھلوں سے رس نکالے اور اس کے بعد اونچی اونچی جگہوں پر اپنے گھر بنائے. گھر بنانے کے بعد اپنے سر کو جھکا کر اپنے رب کی تسبیح کرتی رہے. فرمایا پھر میں نے اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکالا جس مشروب کو میں نے انسانیت کے لیے شفا بنا دیا. اب علماء بڑا عجیب جملہ فرماتے ہیں. فرمایا جب شہد کی مکھی رس نکالنے جاتی ہے, کچھ پودے اچھے کچھ پودے برے, لیکن جب یہ رس لے لیتی ہے, مثال کے طور پہ کچھ پودے زہریلے ہیں کچھ پودے اچھے ہیں, فرمایا جب یہ رس لے لیتی ہے, فرمایا اب یہ کون سا کارخانہ ہے جو ان سب کو شفا بنا کے باہر نکال رہا ہے؟ یہ تیرا رب عالمین ہے, یہ تیرا پروردگار عالم ہے. اب سائنسدان پریشان ہے. فرمایا شہد کی مکھی جب چھتا بناتی ہے, اس چھتے کے اندر سوراخ ہوتے ہیں نا, آپ نے دیکھے ہوں گے. فرمایا کروڑوں شہد کی مکھیاں بنانے والی کروڑوں چھتے روزانہ اس پوری کائنات میں بنتے ہیں. فرمایا جب ہم نے ان کے سوراخوں کو دیکھا تو ایک سوراخ دوسرے سوراخ سے نہ 1 سینٹی میٹر چھوٹا ہے نہ 1 سینٹی میٹر بڑا ہے. اگر بنانے والی ایک شہد کی مکھی ہوتی تو پھر بھی سمجھ میں آتا کہ اس نے ایک جیسا بنایا, لیکن کروڑوں شہد کی مکھیاں بنا رہی ہیں, سب چھتے ایک جیسے ہیں. تو علماء اور مفسرین نے بڑا اچھا جواب دیا. فرمایا یہ ایک جیسے کیوں نہیں ہوتے جبکہ سکھانے والا ایک تھا, پڑھانے والا ایک تھا, تو ان کا عمل بھی ایک ہوگا. تو ثابت ہوا جسے خدا پڑھا دیتا ہے اس کے عمل میں فرق نہیں ہوتا, جسے خدا سکھا دیتا ہے اس کے بنانے میں عیب نہیں ہوتا. تو جو خدا شہد کی مکھی کو سکھا دے وہ لا عیب ہے, تو جس مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو سکھا دے, اللہم صلی علی محمد, تو جس مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو خدا سکھا دے ان میں عیب کہاں سے ہوگا؟ اور فرمایا ایک کو سکھائے یا لاکھوں کو سکھائے, سب کا عمل ایک ہوتا ہے. تو اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کہ جب خدا نے ہمیں علم سکھایا تو فرمایا ہمارا عمل ایک, ہمارا کردار ایک. اور اس کے ثبوت کے لیے نبی نے فرمایا اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, بل کلنا محمد, کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے, ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے, ہمارا آخری بھی محمد, بلکہ ہم سب کے سب محمد ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وعجل فرجہم. اور ایک نقطہ یہ سائنسدان کہتے ہیں جب ہم نے اسٹڈی کی شہد کی مکھی پر تو یہ شہد کی مکھیاں جمع ہوتی ہیں, جب رس نکالنا ہوتا ہے تو یہ سب نہیں جاتی. پہلے ایک شہد کی مکھی جاتی ہے, وہ سارے پھل اور پودوں کو دیکھ کر آتی ہے, دیکھنے کے بعد واپس آتی ہے اور ان شہد کی مکھیوں کو آ کر ایڈریس بتاتی ہے کہ تمہیں اس ایڈریس پہ جانا ہے.
پھر یہ ساری شہد کی مکھیاں جاتی ہیں، یعنی ایک راستہ بتاتی ہے، ایک صراط کو متعین کرتی ہے کہ تمہیں اس راستے پہ چلنا ہے۔ یہ انسانوں کے لیے بھی یہی ہے کہ ہمارے یہاں بھی ایک صراط، حیوانوں کو بھی بتانے والی ایک صراط، انہی راستوں پہ حیوانات چلتے۔ کبھی آپ نے حیوانات میں ٹیڑھ ہیرا پھیری نہیں دیکھی ہوگی، وہ صدیوں سے جو خدا نے سکھا دیا وہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ صرف انسان جاہل ہے کہ اہل بیت فرماتے ہیں دین اسلام میں جتنی ظرافتیں ہیں تمہیں اندازہ نہیں۔ کہ کل میں نے کہا تھا اگر کھانا کھانا ہے کس ہاتھ سے کھانا ہے، سفرے پہ بیٹھنا ہے پہلے کیا کہنا ہے، رات کو سونا ہے سیدھے بازو پہ سونا ہے الٹے بازو پہ سونا ہے، اگر پانی پینا ہے صبح کو پی رہے ہیں تو بیٹھ کر پیئیں یا کھڑے ہو کر پیئیں، رات کو پی رہے ہیں تو اس کی صورت کیا ہونی چاہیے، نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے پہلے کیا، وضو کر رہے ہیں تو وضو کے پہلے کیا، پانی پی رہے ہیں ٹھنڈا پانی پیئیں گرم پانی پیئیں، کھانا کھا رہے ہیں گرم کھانا کھائیں، مکروہات مستحبات۔ فرمایا جس دین میں اتنی ظرافت ہے، یعنی خدا نے تمہیں بتایا کہ جو راستہ میں نے دکھایا تمہیں اس راستے پہ چلنا ہے۔ اب فرمایا جو اللہ کے راستے سے دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے وہ صراط اللہ کی صراط نہیں ہے، اور قیامت میں اسی وجہ سے تمہاری پکڑ ہوگی کہ جو راستہ ہم نے بتایا تو اس راستے پہ چلا کیوں نہیں۔ اب فرمایا یہ شہد کی مکھی پہلے راستہ دیکھ کر آتی ہے، پھر دوسری شہد کی مکھیوں کو راستہ بتاتی ہے کہ تمہیں اس راستے پہ چلنا ہے۔ کہ ساری شہد کی مکھیاں جاتی ہیں اس کے بتائے ہوئے راستے پر، رس کو لے کر واپس آتی ہیں۔ اب جب چھتے کی طرف جانا چاہتی ہیں وہی شہد کی مکھی جس نے راستہ بتایا تھا وہ کھڑی ہو جاتی ہے، ایک ایک کو چیک کرتی ہے، کون میرے راستے پر چلی، کون میرے راستے پر نہیں چلی۔ فرمایا جو راستے پر چلی اسے چھوڑ دیتی ہے، جو نہیں چلی اسی وقت اس کی گردن کو کاٹ دیتی ہے۔ یہ نظام ہے شہد کی مکھیوں کا۔ لیکن یہاں پر ایک فضیلت کا نقطہ، فرمایا یہ جو شہد کی مکھی کھڑی رہتی ہے واپس آنے والوں کو چیک کرتی ہے، عربی میں اس کا ایک نام ہے اور اسے کہا جاتا ہے یعصوب۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یعصوب، یعنی حق و باطل بتائے ہوئے راستے پر چلنے اور نہ چلنے والوں کی پہچان رکھتی ہے۔ اور نبی خدا نے فرمایا کہ یا علی انت یعصوب الدین، تو دین میں حق و باطل کرنے والا ہے۔ کہ یا رسول اللہ کب؟ فرمایا جب ساری دنیا کے مسلمان قیامت کے دن پل صراط سے گزرنا چاہیں گے، علی ایک ایک کو چیک کریں گے کون نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلا تھا کون نہیں چلا تھا۔ اسی لیے کہا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ جب چیک کریں گے کہیں گے اے جہنم ھذا لک، یہ تیرا ہے، اے جنت ھذا لی، یہ میرا ہے، یہ نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اگر ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلیں گے تو کل میں نے کہا مولا فرماتے ہیں ہم تجھے ولی بنا دیتے ہیں، تو ولی بن جاتا ہے، تجھے درجہ ولایت کو عطا کرتے ہیں۔ آج آفیسر تو بن سکتے ہیں، پی ایچ ڈی ہولڈر، ڈاکٹر تو بن سکتے ہیں، انجینئر تو بن سکتے ہیں، لیکن فرمایا اگر ولی بننا ہے ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگیاں ایسی رہیں جیسی اہل بیت نے چاہیں۔ فرمایا یہ مستحبات، یہ مکروہات، یہ پہلی سیڑھی ہے درجہ ولایت کو حاصل کرنے کے لیے کہ مولا فرماتے ہیں مکروہات سے بچو، مستحبات پہ عمل کرو۔ لیکن یہ تبھی ہوگا جب مومن مسلم نماز پڑھے گا، یہ تبھی ہوگا جب مومن مسلم واجبات پہ عمل کرے گا۔ آج مسئلہ یہ ہے ہمیں ممبر سے محنت کرنی پڑتی ہے صرف واجبات کو بتانے کے لیے، اگلے درجات تو ہم بتا ہی نہیں سکتے، جو معرفت کے مقامات ہیں ہم تو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ ہمارا وقت اسی میں لگ جاتا ہے کہ مومنوں نماز پڑھو، ہمارا وقت اسی میں لگ جاتا ہے اے مسلمانوں روزہ رکھو، ہمارا وقت اسی میں لگ جاتا ہے کہ جھوٹ مت بولو۔ یعنی ہم لوگوں کو حرام سے بچانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، واجبات پہ لانے پہ لگے ہیں۔ اگر پوری قوم واجبات پہ عمل کرے تو ہم ایک اسٹیج آگے بڑھیں گے، لوگوں کے لیے روحانیت کا بیان کریں گے، ابراز معرفت کریں گے کہ کتنے اور مقامات ہیں جن پر آپ پہنچ سکتے ہیں، فائز ہو سکتے ہیں۔ کہ شاید یہ واقعہ میں نے کل بیان کیا کہ مولا کے صحابی معروف کرخی کہ ایک مرتبہ دریا کا تلاطم آنا چاہتا ہے، گاؤں والوں نے کہا معروف دعا کرو کہ خدا سیلاب کو روک دے۔ معروف نے کہا دریا تجھے قسم ہے معروف کے سر کی کہ رک جا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا معروف اللہ کی قسم دو، مولا کی قسم دو، امام کی قسم دو، یہ کیسی قسم ہے کہ تجھے قسم ہے میرے سر کی؟ معروف نے کہا دریا کو دیکھتے رہو۔ ایک مرتبہ تلاطم میں بھرا ہوا دریا جب آ رہا تھا کہ عجیب منظر دیکھا، دریا رک گیا۔ یہ ایک مرتبہ امام کے پاس گئے کہ مولا معروف نے کمال کر دیا۔ کہ کیسا کمال؟ کہ مولا دریا کو کہا اے دریا تجھے قسم ہے معروف کے سر کی۔ تو امام نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہ مولا دریا رک گیا۔ امام نے کہا اچھا معروف کو بلایا جائے۔ معروف کو بلایا گیا۔ امام نے کہا معروف کیا کہا تم نے؟ کہ مولا میں نے کہا دریا تجھے قسم ہے معروف کے سر کی، اور دریا رک گیا۔ امام نے کہا معروف تیرے سر میں ایسا ہے کیا؟
تیرے سر میں ایسا کیا ہے، ایسی کون سی کرامت ہے کہ دریا سر کی قسم کو سن کے رک گیا؟ کہ مولا کے دریا کی مجال تھی، میرے سر کی قسم کو سن کے نہ رکتا۔ کہ کیوں معروف؟ کہ مولا اتنی مدت ہو گئی اس سر نے آپ کی در کی غلامی کی ہے، اس سر نے آپ کے در کی جوتیاں اٹھائی ہیں، تو جو سر غلامی اہل بیت میں چلا جائے دریا اسے نہ نہیں کہتا۔ لیکن ہماری حالت یہ، گھر میں بیوی نہیں سنتی، بچے نہیں سنتے، تو بھائی جب گھر میں ہی حکومت نہیں تو ہم دریا پہ کیا حکومت چلائیں، در و دیوار پہ کیا حکومت چلائیں؟ لیکن دیکھیے علی ابن ابی طالب کے بچے، حسین ابن علی کے بچے، علی کے بھائیوں کو دیکھیے، حسین کے بھائیوں کو دیکھیے، حسین کی بہن جناب زینب کو دیکھیے کہ کس طرح جانثار ہو رہے ہیں۔ جب بھائی ایسا ہوگا تو بہنیں ایسی ہوں گی، جب باپ ایسا ہوگا تو بچے ایسے ہوں گے۔ جب انسان کا کردار اچھا ہو جائے، اب باپ خود نماز نہیں پڑھتا، بیٹا کہاں سے پڑھے گا؟ بچہ جب سے گھر میں بڑا ہوا، اس نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا دیکھا، جب اس نے دیکھا میرا باپ میری ماں کا احترام نہیں کرتا، میری امی بابا کا احترام نہیں کرتی، یہ کیا احترام کرے گا؟ فرمایا تربیت بچپنے سے ہوتی ہے کہ حدیث قصہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن حدیث قصہ کو سمجھ نہیں رہے کہ کس اخلاق کے ذریعے سے میری آقا زادی اپنے بچوں سے باتیں کرتی ہیں۔ یا ثمرۃ فؤادی، اے میرے دل کے چین، ہم بچوں کو کیسے بلاتے ہیں؟ مولا علی کو کن القاب سے بلا رہی ہیں، مولا جناب زہرا کو کن القاب سے بلا رہے ہیں؟ یعنی یہ اخلاق علی گھر میں ہے، اخلاق علی بازار میں ہے، اخلاق علی مسجد میں ہے، اخلاق علی ممبر پہ ہے، اخلاق علی میدان جنگ میں ہے۔ یہ تمام تر پہلو ہیں مولا علی کے، لیکن ہم نے صرف مولا کے خیبر لیا، خندق لیا اور وہ فضائل لیے جو جنگی فضائل تھے، حالانکہ ہمیں تو جنگ کرنا بھی نہیں آتا، ہم تو میدانوں سے بھی بھاگ جاتے ہیں۔ ابھی کا واقعہ ہے، علماء بیٹھے رہے، کتنے لوگ گئے علماء کی مدد کے لیے؟ عملی طور پر ہم زیرو ہیں، اسپریچولی ہم زیرو ہیں۔ ہم 2 دن اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مکتب تشیع کے لیے کہیں نہیں جا سکتے، ہم 3 دن اپنے روزگار کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر علماء کی مدد کے لیے نہیں جا سکتے، تو پھر کیا ہوگا؟ قوم کا یہی حال ہوگا، وہ ظلم کرتے رہیں گے، آپ ظلم پہ صبر کرتے رہیں گے اور مظلومیت کا ڈھول پیٹتے رہیں گے۔ مولا فرماتے ہیں مظلومیت کا ڈھول نہیں پیٹنا، مقابلہ کرنا ہے۔ مد مقابل 10 لاکھ تھے، یا اگر 1 لاکھ بھی مانا جائے، یہاں پر 72 تھے، لیکن ایسے ڈٹ کے مقابلہ کیا، کبھی ان کی تعداد کو نہیں دیکھا کہ جب تک جان ہے، جب تک سانسیں ہیں، جب تک اس بدن میں خون دوڑتا رہے گا، اہل بیت نے فرمایا ہم توحید کا، لا الہ الا اللہ کا دفاع کرتے رہیں گے۔ یہی زندگی میں عملی جامہ پہنانا ہے نا، صرف مجلس میں آگے چلے جانا، میں مجلس پڑھ کے چلا جاؤں، نہ میں نے کچھ لیا نہ آپ نے کچھ لیا، مولا فرماتے اس سے کچھ ملنے والا نہیں۔ جب عملی طور پر میدان میں مظاہرہ نہیں کرتے، وہ بھی مولا کا صحابی تھا جو وقت شناس نہیں تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں علی کا شیعہ وہ ہے جو وقت شناس ہو، جو امپورٹنٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ کو سمجھ سکے کہ ابھی اس وقت میری زندگی میں امپورٹنٹ کیا ہے۔ مثال دوں کہ رات کو آپ کے ایگزام ہیں اور ایک ڈرامہ بھی آنا ہے ٹی وی پر جس کو آپ روزانہ دیکھتے ہیں، تو دل کرتا ہے کہ ڈرامہ دیکھ لوں، 4 گھنٹے باقی ہے، پڑھ لوں گا۔ اب یہاں پر امپورٹنٹ کیا ہے اور موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے؟ ڈرامہ دیکھنا بھی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، لیکن موسٹ امپورٹنٹ ہے ایگزام دینا، کیونکہ ڈرامہ بعد میں بھی ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہو، لیکن ایگزام دوبارہ نہیں آئیں گے، یہ ایک ہی وقت میں آتے ہیں، اسی وقت امتحان دینے ہیں۔ لیکن اکثر لوگ اسی تشخیص میں رہ جاتے ہیں، وہ چاہے دنیاوی مقام ہو چاہے روحانی مقام ہو، کہ ابھی اس وقت میرے لیے ضروری کیا ہے اور بہت ضروری کیا ہے۔ اگر یہ شناس وقت شناس کوئی شیعہ بن گیا تو وہ شیعہ ہے کہ یہ امام کو کہتا ہے مولا میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں آپ پہ اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں، لیکن مولا میں نے گھر کا سامان لیا، وہ سامان میرا رہ گیا، اگر مجھے اجازت ہو میں گھر کا سامان بچوں کو دے کر آؤں، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچے پیاسے ہیں۔ امام نے فرمایا پھر بھی سوچو کہیں تمہیں دیر نہ ہو جائے آتے آتے۔ کہا نہیں مولا، بس گیا اور یوں آیا۔ کہ ایک مرتبہ یہ گیا تو صحیح، بچوں کو سامان تو دیا، لیکن ایک مرتبہ جب واپس آیا اس نے عجیب منظر دیکھا کہ سر نیزوں پہ چڑھ چکے تھے، خیمے جل چکے تھے، امام حسین شہید ہو چکے۔ پوری زندگی مولا فرماتے پوری زندگی یہ روتا رہا، اے کاش بچوں کو سامان دینے نہ جاتا، مجھے اپنے بچوں کی پیاس تو یاد تھی، اپنے بچوں کی بھوک تو یاد تھی، لیکن ایک مرتبہ حسین ابن علی اس کے بچے بھی 3 دن سے پیاسے تھے، 3 دن سے بھوکے تھے، میں نے اپنے مولا کی مدد نہیں کی۔ یعنی یہ شیعہ تو تھا لیکن وقت شناس نہیں تھا کہ ابھی اس وقت میرے لیے ضروری کیا ہے۔ مولا فرماتے حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ تو جاب پر جائے، اس سے پہلے کہ بچے کو اسکول بھیجے، اس کے لیے ضرور اس کو نمازی بنا، اس کے لیے اپنے روح کا محافظہ کر، اپنے نفس کا محاسبہ کر کہ تیرے اندر اسپریچول پاور کتنا ہے، تیرے اندر روحانیت کتنی ہے۔ اگر تو اپنی روحانیت کو نہ سمجھ سکا تو مولا فرماتے ہیں تیری خسرت دنیا والآخرہ، تیری دنیا بھی تباہ ہے، تیری آخرت بھی تباہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔
وعجل دنیا اور آخرت کو سمجھنا. اور یہ کب ہوگا؟ آج اشارہ دیتا ہوں، کل اس کی تفصیل میں جاؤں گا، کیونکہ 2-3 مجلسوں میں صرف اہمیت بیان کروں گا کہ واقعاً روحانیت کو حاصل کرنے کی اہمیت کیا ہے. جتنے بھی اصحاب علی، اصحاب امام حسین کو دیکھیں گے یا آج کے بڑے بڑے مراجع کو دیکھیں گے، آغا بہجت، آغا مراشی نجفی، آیت اللہ قاضی، آیت اللہ کشمیری، آغا ابو الحسن نخودکی، جتنے مراجع کو دیکھیں گے یہ روحانی مقامات پر فائز تھے. وہ ہماری طرح عام انسان تھے. ہم کیوں اتنا روحانیت سے دور ہیں؟ اپنی دنیا اور غفلت میں اتنا ڈوب گئے کہ ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ روحانیت کو کیسے حاصل کرنا ہے. کہ کم از کم ترین جو نچلا مقام ہے وہ یہ ہے کہ انسان کم از کم خواب میں اپنے مولا کو دیکھ لے، کم از کم اہل بیت کی زیارت کر لے. جس طرح مولا نے سعید کو کہا سعید میں تم سے راضی، ہمارا مولا ہمیں کہے کہ تو میرا شیعہ ہے، میں تم سے راضی ہوں، تمہارے عمل سے راضی ہوں. جب تک گھروں میں، فیملی میں، ماحول میں، معاشرے میں، آفس میں زندگی ایسی نہیں بنتی جیسا اہل بیت نے کہا، اہل بیت نے سکھایا. تمام تر اہل بیت کی زندگی کے پہلوؤں کو اسٹڈی کریے. ہم نے صرف خندق و خیبر کو اسٹڈی کیا، صرف کربلا کے وہ 10 دن جو امام حسین کے تھے ہم نے ان کو اسٹڈی کیا، لیکن اس کے بعد امام زین العابدین کی زندگی، کربلا سے پہلے امام حسین کی زندگی، مولا علی کی زندگی، خیبر و خندق سے پہلے اور خیبر و خندق کے بعد جو 28 سال یا 25 سال یا 24 سال یا 23 سال امام علی نے ان خلافتوں کے دور میں مولا نے گزارے، وہ کہاں گئے؟ کیا مولا صرف گھر میں بیٹھے تھے، یا مولا کوئی واضح و نصیحت کرتے تھے، یا مولا اپنے اصحاب کو کچھ سمجھاتے تھے؟ اتنے اصحاب امام نے بنائے، یہ کیسے بنائے؟ وہ تمام تر مولا کی زندگی کے پہلو جن کو اسٹڈی کیا جائے، ان سے پوائنٹس نکالے جائیں، اور ہم عملی زندگی میں ان پوائنٹس کو اپنی زندگی میں جامع عمل میں آ جائیں اور اہل بیت کی زندگی کی طرح ہماری زندگیاں بن جائیں، تو پھر ہم میثم تمار بن سکیں گے، پھر ہم حبیب ابن مظاہر بن سکیں گے. ورنہ نہ حبیب بن سکتے ہیں نہ میثم تمار بن سکتے ہیں. یہ واقعہ شاید میں نے بیان کیا ہو کہ فرمایا جب کربلا میں صدام ملعون واصل جہنم ہوا اور امام حسین کے حرم کو بڑھانا چاہا، تو وہاں پر بیچ میں ایک گھر تھا، تو انہوں نے خریدنا چاہا. تو یہ گھر ایک بوڑھے شخص کا تھا. اس کے پاس آئے، یہ مزدور تھا، یہ بنائی کا کام کرتا تھا، لوگوں کے گھر بناتا تھا. اس کے پاس آئے کہ قبلہ آپ کا گھر چاہیے، سنا ہے آپ غریب ہیں، آپ کے گھر کی قیمت 10 لاکھ ہے، لیکن ہم آپ کو 50 لاکھ دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کا گھر حرم کا حصہ بھی بنے گا، پلس میں آپ کو ثواب بھی ہوگا، لوگ نماز پڑھیں گے، گھر آپ کا ثواب آپ کو ہوگا، غریب بھی ہیں، دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. اس بزرگ نے کہا کہ سوچنے کے بعد میں گھر نہیں بیچوں گا. تو انہوں نے کہا اگر آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو آپ وہ بتائیے، ہم آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں. 50 نہیں تو ہم آپ کو 60 دیں، 60 نہیں تو 70 دیں. اس نے کہا نہیں ابداً میں گھر بیچنے کے لیے تیار نہیں. کہ ہم حکومت کے آرڈرز لائیں گے، بالآخر آپ کا گھر گرایا جائے گا، کیونکہ یہ بیچ میں آ رہا ہے، ہم مولا کا صحن بنا رہے ہیں کہ بھائی میرا گھر، میری ملکیت، میں نہیں بیچتا. یہ سارے لوٹ کے چلے گئے. کہ کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے دیکھا اس نے بڑا سامان اپنے گھر میں اتارا ہوا ہے اور اپنے گھر کو رنگ و روغن کر رہا ہے، اپنے گھر کو نیا کر رہا ہے. تو یہ پھر آئے، اے بزرگ پرانا گھر ہے، ہم نے قیمت شاید کم لگائی، تو نیا کر رہا ہے، شاید ہم قیمت بڑھائیں. اس نے کہا نہیں بھائی مجھے گھر بیچنا ہے نہیں، بھلے آپ 1 کروڑ دو یا 2 کروڑ دو یا 10 کروڑ دو، میں نہیں بیچوں گا. یہ سارے پریشان. کہا اس نے گھر کو بالکل نیا کر دیا. اب اس نے پیغام بھیجا حرم والوں کے پاس، کہا کہ آ جاؤ میں اپنا گھر حسین ابن علی کو دینا چاہتا ہوں. یہ سب آ گئے. انہوں نے کہا بتاؤ قیمت بڑھائی ہے. اس نے کہا نہیں کوئی قیمت نہیں. کہا پھر؟ کہا میں اپنا گھر مفت میں اپنے آقا کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. کہا یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ آپ نے اپنا گھر مفت میں امام حسین کو دیا، عقیدت میں، محبت میں، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب گھر دینا ہی تھا تو اس کو بنایا کیوں، اسے اتنا حسین کیوں کیا، اس پہ اتنا رنگ و روغن کیوں لگایا؟ تو یہ بزرگ کے جملے ہیں. کہتا ہے پہلی مرتبہ زندگی میں حسین ابن علی کو کوئی چیز دے رہا تھا، پہلی مرتبہ اپنے آقا حسین ابن علی کو کوئی چیز دے رہا تھا. تو مجھے یہ بتاؤ میں پرانا گھر دیتا کہ میں نے کہا آقا کو پہلی مرتبہ کوئی گفٹ دے رہا ہوں، کوئی اچھی چیز دوں. اور آج امام زمانہ فرماتے اے مومن مجھے تمہارا گھر نہیں چاہیے، اے مومن مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے. کہا مولا آپ کو کیا چاہیے؟ کہا مجھے تمہارا پاک دل چاہیے. کہ مولا فرماتے ہم کہیں نہیں رہتے، مومن کے گھر میں رہتے ہیں. کہ مولا مومن کا گھر کہاں ہے؟ فرمایا اس کا دل ہے. آج اگر دل قساوتوں میں مبتلا ہوگا، اگر آج دل نجاستوں میں مبتلا ہوگا، فرمایا اس دل کے گھر میں امام زمانہ نہیں آ سکتے. مولا اسی دل میں آتے ہیں جو دل پاک و پاکیزہ ہو. کہ مولا ہم گناہ سے دور ہوں تو کیسے ہوں؟ امام ایک فارمولہ بتاتے ہیں. امام فرماتے گناہ
وہ کرتا ہے جس کے دل سے خوف خدا نکل جاتا ہے. آج مسئلہ یہ نہیں کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر نوجوان کو پتا ہے کہ گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، عقاب کیا ہے، لیکن ہم پھر بھی گناہ کرتے ہیں. کیوں کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ختم ہو گیا. امام فرماتے خوف خدا کو بڑھاؤ، جتنا خوف بڑھنے لگے گا اتنا تو گناہ سے دور ہو جائے گا. کہ ہمارے پارا چنار کے مومنین کہتے ہیں قبلہ ہمارے یہاں اگر کوئی کسی کے ناموس کو دیکھے یا الیاذ باللہ زنا کے گناہ میں مبتلا ہو تو فرمایا ہم پورا بسط اس کے سینے پہ خالی کرتے ہیں. لیکن کہتے ہیں مولانا تعجب کی بات یہ ہے یہ لوگ پھر بھی گناہ کرتے ہیں جبکہ ان کو پتا ہے اتنی سخت سزا ہے. اسلام میں زنا کی سزا کتنی سخت ہے، کوڑے لگتے ہیں، سنسار کیا جاتا ہے، بڑی سخت سزائیں ہیں. کہ مولا سے کسی نے سوال کیا مولا اتنی سخت سزا کیوں ہے؟ تو مولا علی فرمایا کیونکہ خدا غیور ہے، غیرت مند ہے، وہ بے غیرتی کو برداشت نہیں کرتا، وہ کسی کے ناموس کو کوئی دیکھے پروردگار عالم برداشت نہیں کرتا. اسی لیے وہ جو رحیم و کریم ہے لیکن اس کے ساتھ غیور بھی ہے، فرمایا وہ سخت ترین سزا دیتا ہے. لیکن پھر بھی سوال ہے جب مومن کو پتا ہے مجھے کوڑے لگیں گے، جب مومن کو پتا ہے میں سنسار ہو جاؤں گا، جب مسلم کو پتا ہے اگر میں گناہ کروں گا پوری گولیوں کا بس لگے گا، لیکن یہ پھر بھی گناہ کیوں کرتا ہے؟ فرمایا کیونکہ خوف ختم ہو گیا. اور آخری مولا فرماتے قب ہے گناہ ختم ہو جائے گا. فخریہ طور پر دوست آپس میں باتیں کریں گے کہ میرے اتنے نہ ہمارے سے روابط ہیں. آج جو اصطلاح استعمال میں اتنی گرل فرینڈس ہیں، میرے اتنے بوائے فرینڈس ہیں، یہ اصطلاحیں جو عام استعمال ہوتی ہے لڑکوں میں، نوجوانوں میں، یہ قبح گناہ ختم ہو گیا. کہ گناہ کتنا قبیح ہے، میں کیا کر رہا ہوں، ختم ہو گیا. آج اگر کوئی رشوت لیتا ہے، حرام کا مال لیتا ہے، فخریہ طور پہ کہتا ہے مجھے وہاں سے 1 لاکھ ملا، 10 لاکھ ملا، یعنی حرام خوری کر رہا ہے، گویا خون پی رہا ہے، لیکن یہ کہتا ہے فخریہ طور پہ کہتا ہے میں یہ گناہ کر رہا ہوں. مولا فرماتا الیاذ باللہ کہ حسن ابن علی جب نماز پڑھتے ہیں کہ امام سے کہا مولا آپ تو گناہ نہیں کرتے، لیکن جب آپ وضو کرتے ہیں آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کے بدن میں ریشہ آ جاتا ہے. مولا آپ تو گناہ نہیں کرتے لیکن آپ اتنا لرزتے کیوں ہیں؟ امام نے فرمایا ہم جب خدا کی غیرت اور عظمت و جاہ و جلال کو دیکھتے ہیں اس کی ہیبت ہمارے وجود پہ طاری ہو جاتی ہے. آج کہاں گئی پروردگار عالم کی ہیبت، آج کہاں گئی اس کی عظمت کہ ہم دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی گناہوں میں مبتلا ہیں. امام فرمایا کیونکہ خوف ختم ہو جاتا ہے. اس کی سمپل سی مثال تو ڈیٹیل میں کل جاؤں گا. اگر کسی مومن کو سگریٹ پینے کی عادت ہے اور ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر کہے کہ آپ اگر مزید سگریٹ پئیں تو آپ کو 1 ہفتے میں شاید موت آ جائے، یا آپ ٹی بی میں یا دوسری بیماری میں شاید چل بسیں، یہ انسان کبھی سگریٹ پیے گا؟ کبھی نہیں پیے گا، کیونکہ اسے موت کا خوف آ گیا. اگر کوئی کولیسٹرول کی بیماری میں مبتلا ہے، اس کے دل کے چاروں سیل بند ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے اب اگر آپ نے مزید گوشت کھایا یا مزید چربی کا استعمال کیا آپ کو ہارٹ اٹیک پڑ سکتا ہے اور آپ 1 ہفتے میں مر جاؤ گے. یہ کبھی چربی کے نزدیک میں نہیں جائے گا کیونکہ دل میں خوف پیدا ہو گیا. فرمایا بالکل اسی طرح گناہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو. جب تک گناہ کا خوف پیدا نہیں ہوگا تب تک تو گناہ سے دور نہیں ہو سکے گا. آج مسئلہ یہی امام خمینی فرماتے ہیں میں ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ، خمینی فرماتے ہیں کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ درس اخلاق سنا کرتا ہوں. روزانہ درس اخلاق دیتے تھے. فرمایا تبھی میں نے اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھا. آیت اللہ مظاہری کم از کم طلباء کو ہفتے میں 1 مرتبہ درس اخلاق دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے نفس کو بیدار کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اس نفس کو ڈرانے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ وہ کون سی محفلیں، وہ کون سی مجالس، وہ کون سی کتاب، وہ کون سی روایات، وہ کون سی احادیث جس کے ذریعے سے ہم اپنے نفس کو بیدار رکھیں اور اس کو بار بار انتباہ دلاتے رہیں کہ بھائی کوئی جہنم بھی ہے، کوئی عذاب بھی ہے، کوئی فشار قبر بھی ہے. مولا فرماتے ہیں اس کی رسی کو ہمیشہ تھامے رکھنا، کہیں یہ تمہیں کہیں ایسی جگہ پہ نہ لے جائے. دیکھیے ایسی گاڑی جس میں بریک نہ ہو اس کا ایکسیڈنٹ ضرور ہوگا، اور ایسا انسان جس میں کنٹرول نہ ہو وہ ہمیشہ گناہ میں پڑے گا. کہ مولا فرماتے ہیں ایمان کی سب سے بڑی منزل ہے کہ اپنے وجود پر کنٹرول کرو. اب اس ڈر کو کس طرح بڑھایا جائے انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس کو بیان کریں گے کہ بہت سارے نوجوانات اور بہت سارے ایسے تجارب جو علماء کے تجارب ہیں ان کے نتائج ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں کہ مومن و مسلمان کس طرح اپنے وجود میں اس ڈر کو بلڈ کرے. جب تک یہ ڈر نہیں آتا تب تک ہم گناہوں سے دور نہیں ہو سکتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کہ فرمایا کربلا میں اگر ہور بنا تو اسی ڈر کی وجہ سے، اگر ڈر نہ ہوتا تو ہور کبھی ہور نہ بنتا. کہ جب امام حسین نے کہا ہے ہور تجھ پہ تیری ماں روئے، عربی ثقافت میں یہ جملہ بہت بے احترامی والا جملہ ہے. اگر عرب کسی کو یہ جملہ کہیں وہ لڑ پڑتے تھے، جھگڑ میں آ جاتے تھے، لیکن امام حسین بے مقصد کوئی بات نہیں کرتے. فرمایا اہل بیت نام ہے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کا، انسانیت کو بیدار کرنے کا نام ہے امام.
جو سوئے ہوئے انسان کو بیدار کر لے. کہ ایک مرتبہ امام حسین نے جملہ کہا, راوی کہتے ہیں حور کی آنکھوں میں خون بھر آیا تھا, کیونکہ سردار لشکر تھا اور امام نے سب کے سامنے کہا حور تجھ پہ تیری ماں روئے. کہ اتنا کہنا تھا, حور پہل کرنا چاہتا تھا, لیکن ایک مرتبہ کیونکہ خوف تھا اور کیونکہ ادب تھا, حور نے کہا حسین میں بھی کہہ سکتا ہوں, لیکن کیا کروں, تمہاری ماں فاطمہ الزہرا ہے. فرمایا اس خوف نے حور کو روکے رکھا, اور یہی خوف باعث بنا کہ پوری رات حور نے کھانا نہیں کھایا, حور نے پانی نہیں پیا. حور کا بھائی تھا, حور کا بیٹا تھا, حور کا غلام تھا. بھائی نے دیکھا کہ بھائی کچھ کھا نہیں رہا, کچھ پی نہیں رہا. ایک مرتبہ کہا بھیا آپ کھا کیوں نہیں رہے, پی کیوں نہیں رہے؟ حور نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میرے خیمے سے نکل جاؤ. بھائی نکل گیا. ایک مرتبہ غلام کو پانی کا گلاس دیا کہ جا کر اپنے آقا کو پلاؤ, لگتا ہے شاید طبیعت آج ناساز ہے. غلام پانی لے کر آیا, حور نے پانی کو دیکھا, پانی زمین پہ پھینک دیا. فرمایا صبح کی اذان آئی, حور نے نماز پڑھی, لیکن پھر بھی کسی سے کوئی کلام نہیں کیا. رات سے بھوکا تھا, صبح تک پانی نہیں پیا. بھائی نے بیٹے کو بھیجا کہ جا کر اپنے بابا سے پوچھ مسئلہ کیا ہے, کوئی پریشانی ہے تو بتائے. نہ مجھ سے بات کر رہا ہے, نہ غلام سے پانی لے رہا ہے, نہ کھانا کھا رہا ہے. بیٹا آگے آیا, باپ سے پوچھا بابا مسئلہ کیا ہے, آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ حور نے پھر بھی بات نہیں کرنا چاہا کہ بیٹا مجھے تک و تنہا چھوڑ دو. بیٹے نے اصرار کیا بابا بتائیے ایشو کیا ہے, مسئلہ کیا ہے. ایک مرتبہ حور نے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور حسین کے خیموں کے پیچھے لے گئے, اور اپنے بیٹے کو کہا ذرا سن, تجھے کوئی آوازیں آ رہی ہیں؟ بیٹا کہتا ہے جب میں نے کان لگا کر سنا تو مجھے ایک 4 سالہ بچی کی آواز آنے لگی, اور یہ بچی کہہ رہی تھی بابا میرا اصغر پیاسا ہے. اب حور نے ایک واقعہ بتایا جو واقعاً عجیب ہے. بامعرفت دل رکھنے والے انسان اس واقعے کو دیکھیے کہ اہل بیت کہاں کس منزل پر فائز تھے, ہم کہاں پر آئے ہیں. حور نے کہا میرے لال تجھے یاد ہے جب میں نے حسین کا راستہ روکا تھا تو حسین نے پوچھا تھا حور پیاسا تو نہیں؟ میں نے کہا آقا پیاسا ہوں. کہا اس نے میرے سارے لشکر کو پانی پلایا تھا. کہا ایک مرتبہ تجھے یاد ہے حسین نے میرے گھوڑے کو دیکھا, کہا حور لگتا ہے تمہارا گھوڑا بھی پیاسا ہے. کہا عباس پانی لایا جائے اور تمام گھوڑوں کو پانی پلایا جائے. کہا میرے لال تجھے یاد ہے جب میرے گھوڑے نے پہلی مرتبہ اپنا منہ پانی میں ڈالا تھا اور عباس نے تشت کو اٹھانا چاہا تو حسین نے کہا عباس حیوان جب تک 3 مرتبہ اپنا منہ نہ ڈال لے تب تک وہ سیراب نہیں ہوتا. اسے 3 مرتبہ منہ ڈالنے دے, اسے سیراب ہونے دے, پھر اس کے سامنے سے پانی اٹھانا. کہا حسین وہ جس سے حیوان کی پیاس برداشت نہیں ہوتی. کہا قیامت کے دن میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں گا, میں اپنی آقا زادی کو کیا جواب دوں گا کہ میں دیکھ رہا تھا اور آپ کا بیٹا تکو تنہا اور پیاسا کربلا کے میدان میں مارا گیا, حسین کے بچے مارے گئے. اس ڈر نے حور کو حور بنایا کہ میرے لال میں نہیں رکتا, میں حسین کی طرف جا رہا ہوں, اگر تمہیں آنا ہے تو آ جاؤ, اگر رکنا ہے رک لو, مجبور نہیں کرتا. کہ بیٹا بھی گیا, بھائی بھی گیا, غلام بھی گیا. جب راستے میں حور جا رہا تھا, روایات کے جملے ہیں, حور نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میری آنکھوں پر پٹی باندھو, میرے ہاتھوں میں رسی باندھو اور میرے ہاتھ میں قرآن تھما دو. لیکن کہا جب میرے آقا میرے سامنے آئے مجھے بتانا. فرمایا حضرت عباس نے کہا علی اکبر اگر تیور جنگ والے ہوں تو روکنا, کیونکہ سردار تھا اس لشکر کا, لیکن اگر تیور جنگ والے نہ ہوں تو حور کو روکنا نہیں, اسے آنے دینا. فرمایا آنے دیا گیا. ایک مرتبہ غلام نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی. کہ غلام کیا ہوا؟ کہا کہ آقا جناب حبیب ابن مظاہر استقبال کے لیے آ رہے ہیں, آج شب جمعہ ہے اور توبہ کی رات ہے, توبہ کریے ایسی کہ امام فرماتے وہ توبہ قبول ہے جس گناہ سے توبہ کر رہے ہو جب تک اس کی لذت نفرت میں نہیں بدلتی. آج ہم نگاہ حرام سے توبہ کرتے ہیں لیکن لذت باقی ہے, زنا سے توبہ کرتے ہیں لذت باقی ہے, حرام خوری سے توبہ کرتے ہیں لذت باقی. توبہ حور جیسی ہو کہ نفرت میں بدل جائے. حور اپنے عمل سے نفرت کرنے لگا تھا, کاش میں یہ عمل نہ کرتا. کہ اللہ اکبر حبیب ابن مظاہر آ رہے ہیں. بھائی نے کہا اللہ اکبر. کہ اب کیا ہوا؟ کہ علی اکبر استقبال کے لیے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر. کہ اب کیا ہوا؟ کہ عباس علمدار استقبال کے لیے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ تینوں کی آوازیں بلند ہوئی اللہ اکبر. کہ اب کیا ہوا؟ کہ آقا حسین ابن علی استقبال کے لیے آ رہے ہیں. کہ میرے لال جب حسین میرے قریب آ جائیں تو مجھے بتانا.
کہ جیسے امام حسین قریب آئے، دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ امام حسین پیدل آئے، ایک روایت یہ کہ امام حسین گھوڑے پہ سوار ہو کر آئے۔ میں دونوں روایتیں پڑھوں گا کہ جب امام حسین گھوڑے پر آئے تو روایت کے جملے، بیٹے نے کہا آقا حسین سوار ہیں، فرمایا حر نے اپنا سر حسین کے قدموں پہ رکھ دیا، آقا کائنات کا سب سے بڑا گنہگار، کائنات کے سب سے بڑے آقا کی دربار میں معافی مانگنے آیا ہے۔ اور یہ عجیب جملہ قبلہ نقن صاحب بھی اس روایت کو نقل کرتے ہیں، فرمایا جب حسین نے دیکھا کہ حر اس کے قدموں پر ہے تو امام نے فرمایا تو کون ہے؟ گویا امام حسین نے حر کو پہچانا نہیں۔ علماء فرماتے ہیں امام حسین نے جملہ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ کریم مولا تھے، مولا نہیں کہنا چاہتے تھے تو وہی ہے جس نے میرا راستہ روکا تھا۔ امام نے ایسا جملہ کہا کہ تو کون ہے، جیسے میں جانتا نہیں کہ تو کون ہے، تو نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ بعض روایات میں امام حسین گھوڑے سے اترے اور فرمایا حر حسین کے قدموں پہ گرے تھے، امام نے دونوں بازوؤں سے حر کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور عجیب جملہ فرمایا بھیا حر حسین کے سینے سے لگ جا۔ نوکروں کو امام حسین بھیا کہہ رہے ہیں، مختصر کروں، فرمایا اپنے ہاتھوں سے رسیاں کھولی، پٹی کھولی، ایک مرتبہ خیمے سے جناب زینب نے بچوں سے پوچھا ہے بچوں یہ شور کیسا ہے؟ بچوں نے کہا اماں جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا وہ معافی مانگ کر واپس آیا ہے۔ ایک مرتبہ بچوں کو کہا میرے لال بڑے ادب سے جانا، جھک کے سلام کرنا اور کہنا ماموں حر زہرا کی بیٹی سلام دیتی ہے۔ اگر معافی کر کے آؤ تو زینب بھیا کہتی ہے، حسین بھیا کہتے ہیں۔ فرمایا دونوں بچے کے مختصر کروں، ایک مرتبہ جھک کر حر کو سلام کیا، فرمایا جیسے کہا ماموں حر زہرا کی بیٹی سلام دیتی ہے، کہ حر کھڑا تھا زمین پہ بیٹھ گیا، خاک کربلا کو سر پہ ڈال کے کہنے لگا آقا اب یہ دن آ گئے کہ بیویاں غلاموں کو سلام کر رہی ہیں، کہ آقا مجھے سکون نہیں ملے گا جب تک آقا زادی مجھے معاف نہیں کر لیتی۔ کہا حر حسین نے تجھے معاف کیا، میری بہن نے تجھے معاف کیا؟ کہا نہیں مولا سکون نہیں ملے گا۔ کہا حر اتنا اصرار کیوں کر رہا ہے؟ کہا مولا جب میں نے آپ کا راستہ روکا تھا مجھے کچھ بیویوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ امام حسین خیمے میں گئے، بہن زینب حر معافی مانگنا چاہتا ہے، بی بی کہتی حسین تو نے معاف کیا میں نے بھی معاف کیا، لیکن نہیں عزیزو ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ بی بی زینب نے کہا حسین جا کر حر کو کہو کہ زہرا کی بیٹی کہتی ہے مجھے شرمندہ نہ کرو، تو اس وقت ہمارے گھر پر آیا ہے، ہم نے کبھی مہمان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، حر جب دشمن بن کے آیا تھا پانی پلایا تھا، آج مہمان بن کے آیا ہے لیکن پانی پلانے کے لیے نہیں، کھانا کھلانے کے لیے نہیں، لیکن میں زینب وعدہ کرتی ہوں میدان قیامت ہوگا، حوض کوثر ہوگا، نانا کو کہوں گی نانا حر کو حوض کوثر کا پانی پلا دیجئے۔ یہ اس وقت میرے حسین کے پاس آیا تھا جب میرا حسین پیاسا تھا، تو مجلس میں یہ دعا کیا کرو اے خدا ایک تو ہمیں حر بنا کے اٹھانا، دوسرا بی بی زینب کی دعاؤں سے قیامت کے دن ہمیں حوض کوثر پلانا، سب مل کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بلند آواز اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سب مل کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی یا غیاث المستغیثین، یعنی اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے میرے اللہ۔ عزیزوں شب جمعہ ہے، گناہوں سے معافی کی رات ہے،
آج زیارت حسین کے پڑھنے کا بھی بڑا ثواب ہے، مخصوصاً آج اپنے لیے نہیں، اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے دعا کرنا، کیونکہ آج کی رات ان کو اجازت ملتی ہے، وہ آپ کے گھروں میں آتے ہیں۔ بس میں ایک چھوٹا سا واسطہ دوں گا، زحمت تمام، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے میرے اللہ، تجھے واسطہ سکینہ کی فریادوں کا، جو رو رو کے کہہ رہی ہیں بابا بابا آپ نے تو کہا تھا یا یتیم کے سر پہ شفقت کے ہاتھ پھیرے جاتے ہیں، لیکن بابا جب سے میں یتیم ہوئی کسی نے مجھے پیار نہ کیا، کبھی کسی نے تماچا مارا، کبھی کسی نے تازیانہ مارا۔ امام سجاد فرماتے ہیں شام کا ایک شہر ہے جس کا نام حلب تھا، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا 40 گھوڑے سوار آئے، ان گھوڑے سواروں کے پیچھے کچھ قیدی تھے، ایک قیدی دیکھا جس کے سر کا آدھا امامہ جلا تھا، جس کی گردن میں توق تھے، ہاتھوں میں زنجیریں، کہتے قافلے کو روکا گیا، اس کی گود میں ایک 4 سالہ بچی تھی، کہتا ہے جس کے کان بھی زخمی تھے، جس کی رخساروں پہ بھی نیلے نشان تھے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے میں نے دیکھا شمر نے پانی کا مشکیزہ لیا اور اپنے سپاہیوں کو پانی پلانے لگا، کہ جیسے سکینہ کی نگاہ پانی پہ پڑ گئے، ایک مرتبہ کا بھیا سجاد مجھے پیاس لگی ہے، اگر اجازت دو میں اس سے پانی مانگ لوں۔ امام نے فرمایا سکینہ یہ تجھے پانی نہیں دے گا، لیکن اگر حجت تمام کرنی ہے تو کرو۔ اسی لیے امام حسین فرماتے ہیں عائشیو جب بھی پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو۔ فرمایا ایک مرتبہ یہ بچی اٹھی، ملعون کے پیچھے چلنے لگے، ایک مرتبہ کہا شمر مجھے پیاس لگی ہے، مجھے تھوڑا پانی دے دے۔ اللہ کی قسم اگر یہ ملعون کہتا سکینہ پانی نہیں دوں گا، حسین کی بچی تھی چپ کر کے چلی جاتی، لیکن امام فرماتے ملعون نے کوئی جواب نہ دیا، یہ سپاہیوں کو پانی پلاتا رہا، بچی آہستہ آہستہ چلتی رہی، شاید مجھے اب پانی دے گا۔ فرمایا 40 گھوڑے سواروں نے پانی پی لیا، سکینہ نے کہا اب تو پانی دے دے، ارے میں چل چل کے تھک گئی ہوں۔ فرمایا ملعون نے کیا کیا، ایک مرتبہ پانی اپنے حیوانوں کو پلانا شروع کیا، گھوڑے پانی پی رہے ہیں لیکن سکینہ پیاسی ہے۔ فرمایا سکینہ زمین پہ بیٹھ گئی، شاید گھوڑوں کو پانی پلانے کے بعد مجھے دے گا، لیکن روایت کے بڑے سخت جملے ہیں۔ فرمایا ملعون نے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا، ایک مرتبہ پانی کا مشکیزہ سکینہ کی طرف لے آیا، بچی نے سمجھا شاید اب پانی دے گا، لیکن امام سجاد فرماتے ہیں ملعون سکینہ کے سامنے پانی لے آیا، ایک مرتبہ مشکیزے کو کھولا، ایک
ایک مرتبہ سارا پانی زمین پہ پھینک دیا، سکینہ نے خود کو زمین پہ گرایا، رو کر کہا میرے پیاسے بابا، او میرے غریب الوطن بابا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔